الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. صفحہ نمبر 121، سبق نمبر 8. صفحہ نمبر 121، جماعت کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت چند آدمیوں کا مل کر اس طرح نماز پڑھنا کہ ان میں ایک امام ہو اور باقی مقتدی ہوں، اس کو جماعت کہتے ہیں. صفحہ نمبر 121. چند آدمیوں کا مل کر اس طرح نماز پڑھنا کہ ان میں ایک امام ہو اور باقی مقتدی ہوں، اس کو جماعت کہتے ہیں. جماعت کے لیے کم سے کم 2 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، جن میں ایک امام ہو اور دوسرا مقتدی ہو. البتہ جمعہ اور عیدین کی جماعت کے لیے امام کے علاوہ کم سے کم 3 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے. مردوں کے لیے 5 فرض نمازیں جماعت میں مسجد میں جماعت سے ادا کرنا ضروری ہے، اور بغیر کسی عذر کی جماعت کو چھوڑ دینا سخت گناہ ہے. جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں جماعت شرط ہے، بغیر جماعت کی یہ نمازیں ادا نہیں ہوتی. رمضان مبارک میں وتر کی جماعت مستحب ہے. جماعت میں کھڑے ہونے کا طریقہ: اگر امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو وہ امام کے دائیں طرف امام کے برابر تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو، اور اگر مقتدی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو امام کی پیچھے صف بنا کر کے کھڑے ہوں. مقتدی اگر 2 ہوں تو امام کی پیچھے صف بنا کر کھڑے ہوں. امام کے دائیں بائیں کھڑے ہونا مکروہ تنزیہی ہے. اور اگر مقتدی 2 سے زیادہ ہوں تو امام کا آگے کھڑا ہونا واجب ہے. مقتدیوں کے ساتھ مل کر درمیان میں کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے. صفوں کی درستگی: جماعت میں صفوں کا بالکل سیدھا ہونا انتہائی اہم اور ضروری بات ہے. صفوں کی درستگی میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1، پیڑیاں سب کی ایک سیدھ میں ہو، آگے پیچھے نہ ہو. نمبر 2، کندھے سب کی ملی ہوئی ہوں، درمیان میں جگہ خالی نہ ہو. ملے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جگہ بیچ میں خالی نہ ہو. نمبر 3، پہلے اگلی صف مکمل کریں پھر دوسری صف بنائیں. اگلی صف میں خالی جگہ کی ہوتی ہوئی پچھلی صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے. اگر پہلی صف پوری ہو گئی ہو تو دوسری صف امام کے پیچھے سے بنانا شروع کریں، ادھر سے ادھر سے نہیں. باجماعت نماز کا طریقہ: اقتداء: امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھنے کو اقتداء کہتے ہیں. مقتدی امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ کے بعد صرف ثنا پڑھ کر خاموش کھڑا رہے. تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ وغیرہ اور کسی سورت کی تلاوت نہ کرے. کھڑے ہو کر صرف ثنا پڑھ کر بس پھر خاموش رہے. البتہ باقی تمام اذکار، تکبیرات ہیں، تسبیحات ہے، تشہد ہے، درود شریف وغیرہ، یہ مقتدی بھی پڑھے. اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، اور مزید ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ سب. جو شخص جماعت شروع ہونے کے بعد مسجد پہنچے تو سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے بھاگے دوڑے بغیر تکبیر تحریمہ کہہ کر فوراً جماعت میں شریک ہو جائے. اگر مقتدی رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو وہ رکعت اس کو مل گئی. مقتدی رکوع کے بعد امام کے ساتھ شریک ہوا تو وہ رکعت اس سے چھوٹ گئی.
اگر مقتدی کا تشہد پورا ہونے سے پہلے امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو مقتدی تشہد مکمل پڑھ کر کھڑا ہو، اس لیے کہ تشہد پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر مقتدی کے تشہد پورا ہونے سے پہلے امام سلام پھیر دے تو مقتدی تشہد مکمل پڑھ کر سلام پھیرے۔ تشہد سے مراد کیا ہے؟ عبد و رسول تک۔ اگر مقتدی کے درود یا دعا پوری ہونے سے پہلے امام سلام پھیر دے تو مقتدی بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دے، یعنی درود پڑھنا، دعا وغیرہ پڑھنا، اس کا پھر انتظار نہ کرے۔ رمضان مبارک میں وطر کی نماز میں امام دعائے قنوت پڑھ کر رکوع میں چلا جائے اور مقتدی نے دعائے قنوت پوری نہ پڑھی ہو ابھی تک تو مقتدی بھی دعائے قنوت پوری پڑھے بغیر امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے، پڑھے بغیر بھی رکوع میں امام کے ساتھ چلا جائے۔ مسبوق کے مسائل: جس شخص کو امام کے ساتھ ایک یا کئی رکعتیں نہ ملی ہوں اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ جس سے کوئی ایک آدھ رکعت نکل گئی ہے تو وہ مسبوق کہلاتا ہے۔ مسبوق امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد خود سلام پھیرے بغیر کھڑا ہو کر اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرے۔ مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو اکیلے نماز پڑھنے والے کی طرف، یعنی ثنا، تعوذ، تسمیہ اور قرأت سب پڑھے۔ مسبوق کی اگر دو یا دو سے زیادہ رکعت ہی چھوٹ گئی ہوں تو وہ ان رکعتوں کو ادا کرتے وقت پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے۔ پہلی دو رکعت ہیں چونکہ قرأت کی رہ گئی ہے تو اس لیے یہاں پر سورت ملانا ہے۔ مسبوق کی اگر 4 رکعت والی نماز، یعنی ظہر، عصر، عشاء کی 3 رکعتیں، توجہ سے سنیں، ظہر، عصر یا عشاء کی 3 رکعتیں یا مغرب کی 2 رکعتیں چھوٹی ہوئی ہوں تو وہ امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور 1 رکعت پڑھ کر قعدہ کرے، پھر آخری رکعت میں قعدہ کرے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ وہی 4 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، مثلا ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء، ان کی 3 رکعتیں اگر نکل گئی ہے اور مغرب کی 2 رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں، 1 رکعت باقی ہے، تو امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد مقتدی نے کھڑا ہونا تو ہے ابھی اور 1 رکعت پوری پڑھنی ہے قرأت کے ساتھ۔ اب جب سجدہ کر لیا تو کھڑے نہ ہو بلکہ یہاں پر بیٹھے، یہاں پر بیٹھنا ہے، پھر کھڑا ہونا ہے، کھڑے ہو کر کے رکعت پڑھنی ہے، اس کو بھی پورا یعنی قرأت کے ساتھ پڑھ لینا ہے، اس لیے کہ آپ کی پہلی 2 رکعتیں، لیکن بیچ میں بیٹھنا اس لیے ہے کہ ایک رکعت آپ کی امام کے ساتھ ہو گئی، ایک اکیلے ہو گئی تو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے۔ مسبوق آخری قعدہ میں جب امام کے ساتھ بیٹھے تو صرف تشہد پڑھے، کیوں؟ اس نے سلام پھیرنا نہیں ہے تو آگے درود شریف اور دعا وغیرہ نہ پڑھے۔ اگر امام سلام پھیرنے کے بعد سجدہ ساوا کرے تو مسبوق بھی سجدہ ساوا میں امام کے ساتھ شریک ہو، البتہ امام کے ساتھ سجدہ ساوا کا سلام نہ پھیرے، یہ یاد رکھیں۔ امام جو سجدہ ساوا کے لیے سلام پھیرتا ہے، مسبوق نے اگر سلام پھیر دیا تو مسبوق کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ پھر جب امام نماز سے فارغ ہونے کے لیے سلام پھیر دے تو مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرے۔ اب وہی مسئلہ دیکھیں، مسبوق کو یہ بات یاد ہے کہ اس کی نماز باقی ہے، اس کے باوجود امام کے ساتھ سجدہ ساوا کے لیے اس نے سلام پھیر دیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اب دوبارہ یہ نماز پڑھے، اس لیے کہ اس نے واسطے نماز قصد سے سلام پھیر دیا، اپنے ارادے سے بھولے بغیر اس نے نماز کی بیچ میں سلام پھیر دیا۔ امام تو اس لیے سلام پھیرتا ہے کہ اس کی نماز کی ہینڈ ہے، آخر ہے، لیکن مسبوق کی تو 1 رکعت باقی ہے اور بیچ میں سلام پھیرتا ہے، سلام تو نماز سے نکلنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر مسبوق بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دے، خیال نہیں رہا
کہ میری ایک رکعت باقی ہے، سلام امام نے سلام پھر اس نے بھی پھیر دیا، سجدہ سہو کے لیے ہو یا ویسے ہو، تو وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو ادا کرنے کے بعد احتیاطاً اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ مسبوق سے اگر اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو ادا کرنے میں سہو ہو جائے تو اخیر میں سجدہ سہو کرے، اس لیے کہ اب یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی نماز میں سجدہ کوئی سہو ہو جائے تو پھر اس کو سجدہ سہو کرنا ہے، اور امام کے ساتھ ملی ہوئی ہے کوئی سہو ہو جائے تو پھر اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد وصحبہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک۔ کل انشاءاللہ کل 29 روزہ ہے تو ظہر کے بعد مسائل کے لیے مجلس ہوگی، ظہر کے بعد کل انشاءاللہ مسائل کے لیے مجلس ہوگی، نماز کا طریقہ سکھائیں گے، اور کوئی مسائل وغیرہ ہوں عبادت سے متعلق یا معاملات سے متعلق تو ان کا بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔